حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لے آئے۔ اسلام لانے سے پہلے نام عبد الکعبہ یا عبد العمر تھا۔ اسلام لانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، سابقین اور اولین میں شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب تاجر اور مالدار صحابہ میں سے تھے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت 3.1 ارب اسلامی دینار تھی، اور ایک اسلامی دینار 4.25 گرام سونے کے سکے کے برابر ہوتا ہے، اور مارچ 2022 میں سونے کے 1 گرام کی قیمت تقریباً 61.78 امریکی ڈالر رہی ہے۔ اس حساب سے کل دولت 814 ارب امریکی ڈالر بنتی ہے، جبکہ اس وقت 28 فروری 2022 کو سب سے امیر آدمی کی دولت 223 ارب امریکی ڈالر ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے امیر تھے، لیکن امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے سخی، علم والے، خوف خدا کے پیکر اور مجاہد تھے۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آؤ تمہارے لیے اپنا آدھا مال بانٹ دوں، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا۔ اس دن وہ بازار سے کچھ پنیر اور گھی لے کر ہی لوٹے، جو نفع میں انہیں حاصل ہوا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر زردی کا اثر دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، یہ زردی کیسی؟ کہا، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا، اس کو مہر میں تم نے کیا دیا؟ کہا، ایک سونے کی گٹھلی یا گٹھلی کے برابر سونا۔ آپ نے فرمایا، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ تو بجائے کسی پر بوجھ بننے کے اپنا خود کا کاروبار شروع کیا، اللہ پر توکل کر کے محنت شروع کی۔ تھوڑے سے شروع کیا، پھر مختلف قسم کے کاروبار کیے، زراعت کے لیے زمین بھی خریدی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے 3 اصول تھے۔ نمبر 1، کاروبار کیش میں کرتے تھے۔ نمبر 2، زیادہ کی لالچ میں مال جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، اگر تھوڑا بھی فائدہ ہوا بیچ دیتے تھے۔ نمبر 3، مال کے عیب نہیں چھپاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھیں کہ انہوں نے مدینے میں شور سنا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے ضرورت کی ہر چیز لے کر آ رہا ہے۔ اس وقت مدینے میں قحط کی حالت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس قافلے میں 700 اونٹ تھے، اور سارا مدینہ اس شور کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جنت میں قدموں پر چل کر داخل ہوں، اور یہ کہہ کر اپنا سارا قافلہ مع سارے سامان تجارت اور کجاؤں کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنا آدھا مال صدقہ کیا، پھر بعد میں 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے اور 500 اونٹ صدقہ کیے۔ ان کا اکثر مال تجارت کے ذریعے کمایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں 6 آدمیوں کے خلافت کے لیے نام دیے، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ پھر باہمی مشورہ ہوا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں بھی شرکت کرتے تھے، جنگ بدر میں بھی شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور جنگ احد میں بھی کمال بہادری دکھائی۔ وفات کے وقت جو بدری صحابی زندہ تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے 400 دینار کی وصیت کی۔ اس کے علاوہ 5000 دینار اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کے لیے بھی ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر بڑی بڑی رقمیں پیش کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں مدفن ہیں۔